خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمراء وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کے دن کو مناسبت ہے حضور سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال سے، اور ہم گزشتہ 3 جمعے سے اس مہینے کی مناسبت سے انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے برگزیدہ اور اللہ کی مقرب شخصیت ولایت میں، وجاہت میں، قدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب جو قرآن کریم کی منصوص آیات اور امت کا مجمع علیہ نظریہ جو ہے اس کو ذکر کر رہے تھے، کیونکہ امت کی برگزیدہ شخصیت ہیں، ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی قدر کو جاننا یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، کیونکہ حضور سید عالم کی تعریف اور توصیف اگر کر دی جائے تو اس کو تمام انبیاء کی تعریف شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعد انبیاء حضور سیدنا ابو بکر صدیق کی تعظیم، توقیر اور آپ کا ذکر تمام صحابہ و اہل بیت اور تمام امت مرحومہ مغفورہ کی تعریف اور توصیف قرار دی جاتی ہے، کیونکہ جس طرح جماعت انبیاء میں میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو سرداری اور سیادت حاصل ہے، اسی طرح غیر انبیاء کے اندر برگزیدہ متقین کے اندر سیادت و سرداری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے۔ افضل البشر کا کیا معنی ہے، افضلیت کا مدار کیا ہے، اس پر ہم نے گزشتہ 2 جمعے قرآن کی طرف سے دیے ہوئے قانون پر تقریر کی۔ آج کی رات انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء متصل فوراً انشاءاللہ، آج آپ کے عرس کی رات ہے تو ایک علمی نشست انشاءاللہ دوبارہ منعقد اللہ کے فضل سے ہوگی، اللہ کی توفیق سے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے پر اس گفتگو کا جو آخری مرحلہ ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ آج کے جمعے کے اندر کیونکہ گزشتہ جمعے میں ہم نے متعدد قرآنی آیات جس کا مورد اور جس کا نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے ذکر کیا، اور آج اسی ترتیب سے ایک آیت ہم نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 کا ایک حصہ پڑھا ہے کہ جس کا واضح اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی طرف ہے۔
اور پہلے ذکر کر دیا گیا تھا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، وہ ترتیب بھی واضح کرتی ہے کہ اعظم درجہ انفاق اور قتال میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، وہاں پر اتقا کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو سب سے متقی ہے، اس کی بھی ایک ترتیب گزر چکی ہے، اجماعی تفسیر، اس کے علاوہ کوئی فرد وہاں مراد نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مراد ہوگا بھی تو حضرت ابوبکر صدیق کی تابعیت میں اور اس کی نیابت میں مراد ہوگا۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت ہم نے گزشتہ جمعے پیش کر دی تھی، واقع افق کے ضمر میں، جس میں اللہ رب العالمین نے وہ اعزاز، وہ شان حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی جو غیر انبیاء میں کسی کو اتنی عزت سے پکارا نہیں گیا، جو اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ اے فضل والے، اے فضل و کمال والے۔ تو یہاں پر اولو الفضل جو ہے بالاتفاق قرآن کے سیاق و سباق سے بھی اور اجماعی تفسیر سے یہاں سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب ہم سورہ لقمان کی طرف آئے ہیں اور بڑی توجہ چاہوں گا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا ایک جملہ ہم نے پڑھا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو نصیحت اور وصیت فرمائی ہے کہ اگر وہ صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں اور ماحول کی گرد ہوا کے ساتھ اپنے آپ کو صراط مستقیم سے دور نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ ربط، وہ تعلق، وہ استقامت، وہ استمرار، وہ مواظبت اور وہ ارتباط مضبوطی کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ، جس طرح پہاڑ اپنی جگہ پر راسخ رہتا ہے، اس طرح اگر وہ اپنی آخری سانس تک صراط مستقیم اور اللہ کی ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ نے نصیحت کی ہے کہ کئی حالات، کئی معاملات تمہارے لیے ایسے بنیں گے، خواہشات، معاملات، دنیا کے اتار و چڑھاؤ، مال کا آنا جانا، صحت کا کم و زیادہ ہونا، مال کا کم و زیادہ، اس قسم کے گویا کہ مد و زجر تمہارے سامنے آتے رہیں گے، کھچاؤ اور وسعت ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ دین پر ایسے راسخ رہو اور حالات تمہارے لیے پاؤں کی بیڑی نہ بنے، بلکہ آخرت کا شوق اور طلب مولا کی حقیقت تمہارے دلوں کی سب سے بڑی راجدھانی اور قیمت ہو، تو تمہیں چاہیے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کرو اس کے راستے کی جو ہماری طرف مائل ہوا، ان کی اتباع میں آ جاؤ، ان کے عمل کی نقل میں آ جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ، ان کی گیدرنگ میں آ جاؤ، ان کے تعلق میں آ جاؤ، ان کے اس مبارک سلسلے سے جڑ جاؤ کہ جو ہم سے جڑا ہوا ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کی پیروی کر لو، من اناب الیہ، جو ہمارا ہو گیا ہے، من اناب الیہ، جو ہماری طرف مائل ہو چکا ہے اور ایسا مائل ہو گیا ہے کہ جو مائل ہونے کا حق ہے، تو تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ تو تم ہمیشہ صراط مستقیم پر رہو گے۔ بلا تشبیہ، جس طرح سمجھانے کے لیے، کیونکہ سادہ بچے بھی بیٹھے ہیں، کہ ٹرین جو ہے پٹری پر اسٹریٹ جب چلتی ہے تو اس کی بوگیاں یا اس کے ڈبے اپنی پٹری پر اس لیے باقی رہتے ہیں کہ وہ انجن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو رب نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جو ہمارے طرف آ چکا ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کرو، پیچھے چلو، کس کے؟ من اناب الیہ، جو ہماری طرف مائل ہو گیا ہے۔ اگر ہم ابتداء اسلام کے اندر صحابہ کرام رضوان اجمعین کی تاریخ کو دیکھیں، اور وہ صحابہ کرام کہ جن کے وجود سے اسلام کو اللہ رب العالمین نے نصرت اور برکت عطا فرمائی، وہ تمام کے تمام دار اسلام میں جو داخل ہوئے ہیں، وہ جس کی نیابت اور جس کی طرف مائل ہو کر آئے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی اس قدر جناب سید عالم کے دین کے ساتھ مخلص، وفادار اور سنجیدہ تھی، اور دنیاوی معاملات میں بھی آپ بڑے بیپاری اور تاجر تھے۔ حضور سید عالم سے آپ کا تعلق تقریباً 16 یا 17 سال کی عمر سے ہے، اور باقاعدہ آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر بھی کیا جس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی اور حضور علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی۔ یہ تعلق، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس جہالت کا کیا کیا جائے جی، جاہل ہو تو پھر موجہ ہی موجہ، العیاذ باللہ، کہ حضور سے آپ کا تعلق اعلان نبوت کے بعد ہوا۔ یہ سراسر جھوٹ اور کذب ہے۔ ایسا شخص بول کر اپنی علمی یتیمی اور قلاشی کا ثبوت دیتا ہے
اور بغض کے سوا کچھ بھی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ لیکن وہ لوگ بھی ہم پر احسان کرتے ہیں، جب اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں تو پھر ہمیں اور گہرائی سے مقام صدیق کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ پردے کی اوڑ میں اور ان حقائق میں چھپے ہوئے دبیز راز جو صدیقیت کے مرتبے کو واضح کرتے ہیں، تو کبھی کبھی معترض احسان کرنے والا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اعتراض کر دیتا ہے، مانا کہ رابضی تو غلیظ بغضی ہے، لیکن اعتراض کرنے والا جب اعتراض کرتا ہے تو ایک محقق کے لیے اپنے موضوع اور اپنے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے دیگر اور حقائق کو دیکھنا پڑتا۔ اب آپ دیکھیے، پہلے صدیق اکبر پر تقریر دوسرے انداز میں ہوتی تھی، جب سے روافظ اس 14ویں کے چاند کی طرف منہ کر کر کچھ آواز نکالنے لگے تو پھر قرآن کی آیات کھول کر دیکھی گئی تو یوں لگتا ہے کہ قرآن پورا بھرا ہی حضرت ابوبکر کی شان ہے۔ ہاں، تو گویا کہ یہ بات یہاں سے واضح ہوتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کرو اس کے راستے کی کہ جو ہماری طرف مائل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور سید عالم کے ساتھ 16 سال کی عمر میں ساتھ میں ہیں، اور اب مزار میں بھی ساتھ ہیں، اور حضور سید عالم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس طرح اٹھوں گا کہ میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا۔ تو یہ تسلسل اور ارتباط اس وقت سے چلا ہے اور یہ تعلق اس وقت سے جاری ہے، لیکن دنیاوی یعنی دنیاوی زندگی کے اندر بھی، جیسے کاروباری معاملات میں، لوگوں کے ساتھ لین دین میں، لوگوں کے ساتھ معاملات برتنے میں حضرت ابوبکر صدیق اس قدر امین تھے کہ آپ جس جانب ہوتے تو بڑے بڑے بیپاری اور سمجھدار لوگ کہتے یقیناً اس بات میں ضرور کوئی سنجیدگی اور کمال ہے کہ ابو بکر یہاں بولی لگا رہا ہے اور ابو بکر اس طرف آیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 کا حصہ کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کرو، چلو اس کے پیچھے، من انابا الیہ، جو ہماری طرف مائل ہوا۔ تو جل القدر صحابہ کرام میں سے جن کا نام لینے سے ہی سیر و خون بڑھ جاتا ہے، اور ایک تاریخ کا طالب علم اس بات کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اگر ان ہستیوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے تو تاریخ اسلام کے اندر فتوحات کا دروازہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں کو دیکھیے۔ حضرت سعد بن وقاص حضور کے رشتہ دار ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کے رشتہ دار ہیں، زبیر بن عوام حضور کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ حضرت سعد بن وقاص جو ہیں یہ بنو زہرہ سے ہیں، اور بنو زہرہ جو ہیں یہ سیدہ آمنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امی جان سیدہ آمنہ بنت وہب کا قبیلہ ہے، اور سرکار کے والد حضرت عبداللہ یہ بنو ہاشم ہے، اور آپ کی امی جان سیدہ آمنہ پاک یہ بنو زہرہ ہے۔ اوپر دونوں قریش ہیں، لیکن ادھر سے وہ قصی کی اولاد میں سے ہیں اور یہ زہرہ کی اولاد میں سے آتے ہیں، اور وہ دونوں بھائی ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ بنو زہرہ سے ہیں، زہرہ بھی پڑھتے ہیں، زہرہ بھی پڑھتے ہیں، اور حضرت سعد بن وقاص جو یہ بھی بنو زہرہ سے ہیں، اور رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں، لیکن اسلام کیسے قبول کیا؟ رشتے میں ماموں ہیں، قریب کے ہیں۔ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، یہ عوام جو ہیں یہ حضرت ختیجہ کے سگے بھائی ہیں، یعنی ختیجہ بنت خویلد، عوام بنت خویلد، اور عوام جو حضرت ام المومنین سیدہ ختیجہ کے بھائی ہیں، ان کی شادی حضور کی پھوپھی سے ہوئی ہے، سیدہ صفیہ سے، اور سیدہ صفیہ جو ہے وہ حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے۔ سگی سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی کئی بیویاں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ، حضرت حمزہ، اور مولا کائنات کے والد گرامی جناب ابو طالب، حضرت عباس، یہ تمام سگے بھائی ہیں، لیکن باپ شریک بھائی ہیں، ماں شریک نہیں ہے، مائیں ان کی الگ الگ ہیں، لیکن حضرت حمزہ جس والدہ سے ہیں اسی سے سیدہ صفیہ ہیں۔ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، غزوہ خندق میں ان کی جرت و شان دیکھیے، ان کی شادی ہوئی، یعنی یہ حضرت صفیہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی ہیں، اور میرے آقا کاشف القربات فاعل الخیرات
حضور سیدنا مولانا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی سگی بہن ہے اور حضرت سیدہ خدیجہ کی بھابھی ہیں. ان کی شادی ہوئی ہے عوام سے جو حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں، اور ان کے بطن سے پیدا ہوئے زبیر، اس لیے کہتے ہیں زبیر بن عوام. اور حضرت زبیر کی شادی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسما سے، اور ان سے پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر. تو یہ عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں زبیر بن عوام، اور حضور کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں. جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضرت زبیر بن عوام حضور کے رشتہ دار ہیں، اپنی والدہ کی طرف سے بنو ہاشم ہیں. حضرت سعد بن وقاص حضور کے رشتہ دار ہیں، حضور کی والدہ کی طرف سے حضور کے ماموں ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کے رشتہ دار ہیں، حضور کی والدہ کی طرف سے حضور کے ماموں لگتے ہیں. لیکن یہ تینوں اسلام کیسے لائے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے اندر ابو بکر صدیق نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور انہوں نے اسلام کی بات کی ہے، تو یہ آئے اور انہوں نے ڈائریکٹ حضور کے پاس نہیں گئے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ابو بکر؟ اے ابو بکر، تم نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے اور ان پر ایمان لے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور میں ان کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں. اتنا جواب سنتے ہی یہ تینوں اپنے درجے میں الگ الگ جو ملاقاتیں کی ہیں، یہ اٹھ کر دربار مصطفیٰ کریم میں پہنچے اور انہوں نے اپنا وہ آبائی دین چھوڑ کر جناب سید عالم کے ہاتھ مبارک پر توحید اور رسالت کو قبول کیا. ان کے اسلام قبول کرنے کی دلیل کیا تھی؟ ان کے پاس صرف ابو بکر جیسا دانا اور دانش مند اور سچا شخص ان کے پاس دلیل تھی کہ اگر ابو بکر نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ بالکل درست ہے. تو قرآن نے یہ ذکر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. کبھی آپ غور کریں تو انسان کی عقل ہل پر یعنی گویا کہ ورطہ حیرت میں آ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت. آج اگر کوئی رافضی ان کے بارے میں اپنی آخرت اور اپنی تحقیق کو برباد کرے، لیکن آپ تاریخ کے ان حقائق کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا دیکھے؟ یہ وہ عظیم صحابہ اکرام ہیں جن کے ایمان کی وجہ ایمان ابو بکر بنا ہے، کہ ان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق کا دانا اور دانش مند ہونا اس بات کی دلیل تھی، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ یہ سارے کے سارے حضرت نبی پاک کے رشتہ دار ہیں. اس سے تو قرآن نے یہاں کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کرو اس کی کہ جو ہماری طرف مائل ہوا. تو من انابا الیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ قرآن کی جو ترتیب سے ہم آیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت طلحہ کو اگر آپ دیکھیں، وقت مختصر ہے ورنہ رات کو اس کی مزید تشریح کریں گے. حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص کی زندگی کو آپ دیکھیں، کتنا فائدہ ان سے اسلام کو پہنچا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کتنا فائدہ اسلام کو پہنچا. حضرت طلحہ سے جو بدر کے احد کے اندر موجود ہیں اور حضور سید عالم کے سامنے ہیں. بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک شخص گیا، قریب سے گزرا تھا، تو اس کے پاس جو ہے وہ تیر کش تھا، یعنی جس میں تیر رکھے جاتے ہیں. سرکار نے آواز دی کہ ساری تیر طلحہ کو دے دے. حضرت طلحہ تیر چلاتے تھے اور حضور ان کی پشت کے پیچھے تھے. حضور سید عالم نے ایک طرف سے سر نکال کر دیکھا کہ فلاں لوگ کیا کر رہے ہیں، تو حضرت طلحہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے سر مبارک کو پیچھے فرما لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ پر لگے. 70 سے زیادہ تیر حضرت طلحہ کے بدن پر لگے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے لیے فرمایا کہ تو وہ ہے کہ جبریل تیری معاونت کرتا. اور سعد بن وقاص نے احد میں وہ جاں فشانی اور نذرانہ دیا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ سعد یا سعدو فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر محمد رسول اللہ کے ماں باپ قربان ہو گئے. یہ اعزاز آپ دیکھیے دربار صحابہ میں. تو اب آپ دیکھیے کون لوگ ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہوئے. ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی ایک ہی دلیل تھی اور وہ ابو بکر صدیق کا ایمان تھا، وہ ابو بکر صدیق کی زندگی تھی. تو قرآن نے یہاں حضرت عثمان غنی کا اسلام حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے ہوا. تو یہ قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. خیر اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جمعہ کا دن ہے، ہم صرف قانون ہی کو ذکر کرتے ہیں تاکہ تھوڑے سے وقت کے اندر زیادہ باتیں اس حوالے سے پتہ چلیں. رات انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے. اب میں یہاں پر سورہ آل عمران کی طرف آ گیا ہوں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے. اس میں یہ کہ یہود کا مجمع تھا اور یہود کے جو دین کے کرتے دھرتے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آیا غریبوں کی مدد کے لیے کہ تم مسلمان اللہ کی راہ کے اندر مال دو اور تمہارا مال جو تم
غریبوں پر نچھاور کرو گے، اپنے خونی رشتہ دار جو غریب ہیں ان پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر جو تم مال دو گے، تو اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے تم رب کو قرض حسنہ دے رہے ہو، یہ تم رب کو دے رہے ہو جو رب لوٹائے گا۔ اب اس میں ہزارہا حکمتیں تھی اس قرض حسنہ کہنے میں۔ تو یہود کا جو سب سے بڑا کرتا دھرتا تھا، اس نے کہا او ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، معاذ اللہ کہ اللہ رب العالمین جو وہ فقیر ہے، توبہ استغفر، اور ہم غنی ہے کہ ہم سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ قرض مانگتا ہے۔ صدیق اکبر مجمع سے اٹھے اور آپ نے تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پہ مارا۔ حضرت ابوبکر نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ کر مارا۔ یہ معاملہ حضور سید عالم کے پاس جب پہنچا تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ ابو بکر نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ اہانت کی، اگر تلوار میرے قریب ہوتی تو میں ان کا سر اتارتا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی توہین کی اور انہوں نے اللہ کو فقیر کہا، خود کو غنی کہا، انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ یہود کی تو گھٹی میں منافقت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے انہوں نے، اور آج بھی یہود کے ساتھ جو رافضی گھسے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی دین، اس لیے یہودیت ہی اصل مرکز ہے رفض کا۔ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے، عبداللہ بن سبا کی بنیاد کو دیکھا جائے تو جھوٹ، تہمت اور اچھوں کے خلاف باتیں، رسول اللہ کی شان میں آیات انہوں نے نکالی اور تحریفیں کی، یہی کام یہ صحابہ کے کرام کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہود نے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا بڑے مجمع میں، ابو بکر کیا باتیں کر رہا ہے، ہم رب کے بارے میں بھلا ایسی بات کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے رب کے بارے میں یہ بات کی ہوگی؟ ابو بکر تمہارا دماغ چل گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، جس طرح یہ سارے کیڑے مکوڑے کوے جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح انہوں نے جناب واہ 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 کر کے جو ہے وہ انداز جو ہے وہ شروع ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقف کی تردید شروع کر دی کہ ہم نے یہ جملہ ہی نہیں کہا کہ جو بات ابو بکر کر رہا ہے۔ اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول الذی، اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ نے، بے شک اللہ نے ان لوگوں کے قول کو سنا، قالو جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں۔ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے قول کی تصدیق میں اتری ہے، اور اللہ نے فرمایا حبیب ابو بکر جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رب نے یہ عوض دے دیا ابو بکر کو، کیونکہ جس وقت ابو بکر نے جناب رسول اللہ کی بن دیکھی معراج کی تصدیق کی تھی، اس وقت کوئی گواہ سامنے نہیں تھا، اور آپ نے اتنے بڑے واقعے کی تصدیق کی۔ تو رب کے بارے میں جب ابو بکر صدیق نے یہود کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا تو اس وقت آپ کے ساتھ کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو جب معراج مصطفیٰ کی بات آئی تو ابو بکر صدیق نے آپ کی شان کی تصدیق کی، اور جب ابو بکر کی بات آئی تو رب نے آپ کے قول کی تصدیق کی۔ یہ دونوں آیتوں کا ارتباط اور تعلق جو ہے، یہ آیت کریمہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جلالت کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ کئی احادیث ہیں، میں وقت کیونکہ بہت مختصر ہے اور نماز کا وقت قریب ہے، لہٰذا میں ان احادیث کو رات کے وقت ہی ذکر کر سکوں گا۔ آج میں صرف ایک دو روایت پڑھتا ہوں جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 3665 ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور روحانیت۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو سیاست اور روحانیت میں تقسیم کرنا یہ اہل سنت کا کبھی طریقہ نہیں رہا۔ اس پر ہم نے 3 جمعے گفتگو بھی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ سیاست میں پہلے خلیفہ تھے اور مولا علی ولایت میں پہلے خلیفہ تھے، تو میں کہتا ہوں اس جعلی پیر سے خود تو ولی بنا ہوا ہے، جس کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی، اور جس کو رسول اللہ نے اپنی ساری امت اور اپنی تعلیم دی، اس میں ولایت نہیں معاذ اللہ، جس کو قرآن ان کی زندگی میں کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتِلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اے سب سے بڑے فضل والے، جن کو قرآن ان کی زندگی میں خلافت ملنے سے کئی سال پہلے کہہ رہا ہے سَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، کہ یہ سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی ہے، جس کے تقوی کی دلیل اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ کا ہونا چاہتا ہے وہ ایسے مرد حق اور ولی کامل کی اتباع کرے۔ تو ایسی ذات مبارکہ کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ ان سے روحانیت نہیں، تو اب آپ دیکھیے یہ وقوع خلافت سے پہلے اترنے والی وہ قرآنی آیات ہیں، اور یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، رات کو ذکر کروں گا۔ مولا علی نے اس کی تفسیر خود کی ہے اور اس سے مراد ابو بکر صدیق لیا ہے، سرکار مولا مرتضیٰ شرع۔ آپ بھی سوچئے جب حضرت مولا مرتضیٰ اتنی با کمال شخصیت ہے تو وہ اگر حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں اور بیعت کریں، اطاعت کریں،
تو اس بات کی بین دلیل یہ بنتی ہے کہ اتنا با کمال آدمی کسی کو کمال والے منصب پر بٹھا دے تو یقیناً وہ صاحب منصب کتنا با کمال ہو. خیر یہ کہ تسلسل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن، جیسا حضور سید عالم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق کو یہ سبقت اور یہ بزرگی کثرت نماز اور روزہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کے دل میں ایک چیز ڈالی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے، یعنی معرفت اور ولایت. یہ تو جناب رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ام المومنین نے جب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصلی پر کسی اور کو حکم دیں، تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے رب سے کہا، لیکن رب اور رب کے محبوب بندے ابو بکر کے علاوہ کسی کی امامت کو مانتے ہی نہیں. یعنی یہ تمام چیزیں گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو جناب رسول اللہ کی نیابت میں اس مقام معرفت پر موجود ہے کہ قیامت تک لوگوں کو حکم خدا نے دیا من انابا الیہ، جو ہماری طرف مائل ہوا ہے تم اس کی پیروی کرو. یہاں پر بخاری شریف میں حدیث دیکھی ہے، ہمارے عرف کے اندر گریبان کھولنا یہ کبر اور تکبر اور گھمنڈ کی نشانی ہے، اور یہ یقیناً باوقار اور سترے سنجیدہ لوگوں کے نزدیک قطعاً یہ محبوب طریقہ نہیں، غیر اخلاقی طریقہ، انتہائی گھٹیا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بازاروں کے اندر گریبان کھول کر چلے، ایسے شخص کو کبھی گویا کہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. جس طرح آج ہمارے وہاں گریبان کھول کر چلنا یا بازاروں میں چیخے لگانا یہ تکبر کی علامت ہے، اسی طرح عرب کے اندر وہ تہبند جب پہنتے تھے تو تہبند اتنا بڑا پہنتے تھے لمبائی میں کہ اگر وہ چلتے تھے تو ان کے تہبند کی چادر پیچھے سے رگڑ رہی ہوتی تھی. آج بھی بڑے بڑے جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک عادت ایسی پائی جاتی ہے، یہ کبر کی علامت تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے جو نمبر میں نے پیش کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ خیلایا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. حضور سید عالم نے فرمایا کہ جس نے اپنا کپڑا تکبر سے، گھمنڈ کی نہیں، اور تکبر کا معنی کیا ہے؟ تکبر کا معنی سمجھ لیجئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پہننا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، کیونکہ تکبر سب سے بڑے گناہوں میں سے، اور متکبر قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح ہوگا اور لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جا رہے ہوں، اس قدر اس کو ذلیل کیا جائے گا معاذ اللہ. اور تکبر جو ہے وہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جیسے بندہ سانس لیتا ہے نا، اس طرح وہ بندے کے اندر داخل ہوتا ہے غیر محسوسی طور پر، پھر بندہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے تکبر، تو کیا اچھا لباس پہننا، اچھی سواری استعمال کرنا، اچھا مکان رکھنا، کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اچھا لباس پہننا تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے، اچھی سواری اپنے لیے رکھنا یہ تکبر نہیں ہے، اچھے مکانات بنا لینا، پڑوس کا مکان اتنا اچھا نہ ہو آپ کا اچھا ہو جائے، فرمایا یہ تکبر نہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ تو بڑی توجہ سے میں اور آپ اس بات کو سنیں. دو چیزیں ہیں تکبر. فرمایا ایک ہے کہ کسی کو گھٹیا اور ذلیل سمجھنا، ایک یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ ہے تو بندے کو توبہ. دوسرا یہ ہے کہ حق کا انکار. آپ دیکھیے گا متکبر کبھی صحیح مسئلے کو سمجھے گا ہی نہیں. ارے مولانا دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ کیا تقریر کر رہے ہیں، آپ کیا معاملات کر رہے ہیں حضرت. تو میں نے کہا پاؤں کا مسئلہ بعد میں بیان ہوتا ہے، گردن کا مسئلہ پہلے بیان ہوتا ہے. جو مسئلہ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ پورے سال بیان ہوتا ہے. اب آپ پہلے جمعے آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. سیرت پر بھی بیان ہوتا ہے، حقوق والدین پر بھی ہوتا ہے، یتیموں پر بھی ہوتا ہے، سائلین پر بھی ہوتا ہے، سیاست پر بھی ہوتا ہے، ایتھسزم کے رد پر بھی ہوتا ہے، کمیونزم کے رد پر بھی ہوتا ہے، لبرلزم کے رد پر بھی ہوتا ہے، اسلام کے ہر ٹاپک پر ہوتا ہے. لیکن آج کیونکہ دن حضرت ابو بکر کا ہے اور آپ خیریت سے تشریف لے آئے تو آپ سنیے آپ کیا سننا چاہتے ہیں. آپ آئیے جمعے کے دن ہر دن بیان ہوتا ہے. تو ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو متکبر کی نشانی ہے کہ وہ اصل مسئلے سے بھاگے گا، اس مسئلے کی ضرورت کوئی نہیں دیکھے گا. تو تکبر کی علامت ایک حضور نے یہ بیان فرمایا کہ حق کا انکار کرے گا. ایک چیز حق ثابت ہو گئی نہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. بھائی آپ نے نہیں سنا نا، لیکن ایسا ہے مسئلہ، آپ نے نہیں سنا تو اب لیکن مسئلہ ایسا ہے. تو فرمایا دو چیز، یہ عادتیں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہونا. حق مسئلہ پتا چل جائے اور اس کی ضرورت اور قدر پتا. صدیق اکبر دیکھیے، آپ ایک بزرگ کی تعریف کریں گے تو دوسرا اس سے بڑا ہوگا مرتبہ میں، تیسرے کی تعریف کریں گے تو دوسرا اس سے مرتبہ بڑا. صدیق اکبر کی تعریف سب کی تعریف بنتی ہے کیونکہ انبیاء کے بعد سب کا سید و سردار ابو بکر صدیق. تو اس لیے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. نہیں سمجھا آپ نے، قوالوں کی قوالیاں سنی، آپ نے قرآن نہیں پڑھا ابھی تک. آپ قرآن پڑھیں.
آپ نے تو اس قوال کو سنا ہے جو راوزی کے چارپائی بھی جا کر ادھر اپنا گیت گاتا ہے تو ہندو آ جاتا ہے، تو گرو نانک والے آ جاتے ہیں، تو وہ ہر جگہ اپنا سودا بیچ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس سے دین سیکھ رہے ہیں، آپ سارنگی باجے اور ڈھول سے دین لے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے ڈھول سارنگی تو نہیں چھوڑا تھا، رسول اللہ نے تو قرآن و سنت چھوڑا تھا۔ تو اس قرآن و سنت کو دیکھیے جناب کہ اس میں عقیدہ مبارک کیا ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا فساد سب سے بڑا یہ ہے کہ جس طریقے جہاں سنجیدگی سے دین کا جو اصل سورس ہے اس کو چھوڑ کر ہم نے اپنی مرضی کے سورس اور اپنی مرضی کے ماخذ بنائے ہوئے ہیں۔ تو تکبر دو چیزیں ہیں، ایک اگلے کو والعیاذ باللہ اللہ معاف فرمائے ہم سے یہ غلیظ عادت نکالے، کسی مسلمان کو کسی بھی وصف میں گھٹیا سمجھنا۔ اگر اس نے ہم سے کمتر لباس پہنا ہے، کمتر کھانا کھا رہا تو اس کو ہم اپنی فوقیت سمجھے، معاذ اللہ والعیاذ باللہ، یہ بڑی ناپاک عادت ہے۔ اور دوسرا حق کا انکار، یہ دو چیزیں تکبر ہے۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ من جر ثوبہ خیلاء، جس نے تکبر کی نیت سے اپنے کپڑے کو اتنا لمبا بنایا کہ وہ زمین پر گھسیٹ رہا ہو، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس پر اللہ اکبر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ فقال ابو بکر صدیق نے کہا ان احد شق ثوبی یسترخی، یا رسول اللہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میرے تہبند کا کچھ حصہ پیٹ سے ڈھلک کر نیچے کی طرف جاتا ہے تو وہ زمین پر لگتا ہے، فوراً پوچھ بیٹھے، خوف خدا رکھنے والے ہیں، اس پر نہیں میں نے اتنا مال اللہ کی راہ میں دیا ہے تو میں بخشا، یہ خشیت الہی ہے۔ فوراً خود کو محاسبے کے لیے پیش کر دیا کہ حضور نے یہ وعید فرما دی ہے، حالانکہ قرآن کی آیتیں ان کی شان میں اتری ہوئی ہیں، لیکن اس پر تکیہ یا بس نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا خوف یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، فوراً خود کو پیش کرتے۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے کہ وہ کپڑا گویا کہ کمر سے کھسک کر اتنا نیچے ہوتا ہے کہ جناب جو ہے اس کا آخری پہلو جو ہے وہ جو قدم کی جانب ہوتا ہے، ایک تو کمر کی جانب ہوتا ہے، وہ قدم والا حصہ گویا کہ ایڑیوں کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا الا علی طاعت ذلک منہ، فرمایا حضور میرے کپڑے کا آدھا ٹکڑا جو لٹکا رہتا ہے جب تک میں اسے دوبارہ نہ باندھ لوں سختی کے ساتھ، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی، انک لست تصنع ذلک خیلاء، ابو بکر تو کون سا کام تکبر سے کرتا ہے؟ تو نے کب یہ کام جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے کیا؟ تو یہ کام تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ تو صدیق اکبر کے تقوی کی گواہی دیکھے جناب رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ تیرا یہ عمل جو بظاہر کبر کی نشانی بن رہا ہے، کیونکہ ایک جرنل جو بات کی، لیکن تیرے لیے یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل جس وجہ سے گناہ بنتا ہے وہ کبر ہے، اور کبر جو ہے وہ دل کا ایک مرض ہے، اور اللہ رب العالمین نے تیرے دل کے اندر اس مرض کو داخل نہیں فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو شریعت مطہرہ کا ایک عظیم ماخذ ہے۔ اس کو سمجھنے میں اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو قرآن کی آیتیں پیچھے سمجھ لیجئے، قرآن وہاں کہہ تو چکا ہے اولو الفضل، ابو بکر فضیلتوں والا ہے، تو جو فضیلتوں والا ہوتا ہے اس میں یہ نشانیاں ضرور پائی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 6187، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب آپ کا جسد مبارک سریر اس چارپائی پر رکھا ہوا تھا تو ہم سب نے دعا کی، اور دعا کر کے جب ہم فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ تھوڑا دیر گزرا کہ اذا رجل من خلفی، میرے پیچھے کوئی آدمی آیا، قد وضع مرفقہ علی منکبہ، اس نے میرے کاندھے کے اوپر اپنی کوہنی کو ذرا دبا کر رکھ دیا، اپنی کوہنی میرے کاندھے پر رکھی، پیچھے تھا مجھے پتا نہیں کون ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ عمل کیا تو ساتھ میں نے یہ جملہ اس کا سنا، یقول، وہ کہہ رہا تھا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبک، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تجھے تیرے صاحب رسول اللہ سے ملا دے گا، لأنی، اس لیے کہ کثیرا مما کنت اسمع، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ بات رسول کریم سے سنی ہے، لأنی کثیرا مما کنت اسمع رسول اللہ یقول، حضور ہمیشہ کہتے تھے کنت و ابو بکر و عمر وفعلت ابو بکر و عمر وانطلقت ابو بکر و عمر، 3 دفعہ، کیونکہ میں اللہ تجھے اپنے صاحب ابو بکر و رسول اللہ کے ساتھ کر دے رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے حضور سے ہمیشہ یہ بات سنی ہے کہ سرکار سے جب پوچھا جاتا حضور آپ کہاں گئے تھے تو حضور تنہا یہ نہیں کہتے تھے کہ میں گیا، بلکہ حضور کا یہ جملہ ہوتا تھا میں ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں ابو بکر عمر آئے، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا، یعنی ہر وقت حضور سید عالم
کے ساتھ یہ دو ہستیاں ہوتی تھی تو عمر تم بھی ساتھ تھے اور آج تم موجود ہو. تو جس طرح میں نے حضور سے ہمیشہ یہ جملہ سنا کہ حضور ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ دخلت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، وانطلقت ابو بکر و عمر، تو میں ابو بکر عمر گئے تھے، میں ابو بکر عمر آئے تھے، میں ابو بکر عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جناب میں کیونکہ یہ جملہ میں نے حضور سے بار بار سنا تھا، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ تم ابو بکر کے ساتھ رہو گے اور حضور کے ساتھ رہو گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس جملے پر میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ کون ہے جو میرے پیچھے ہے، اتنے دیر سے باتیں میرے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے. تو کہتے ہیں جب فلتفت، تو جب میں نے مڑ کر دیکھا تو فیدا علی ابن ابی طالب، میں نے دیکھا وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ. تو یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے. اب بات کو اس آخری حدیث پر ہم ختم کرتے ہیں. روایات احادیث قرآن کی آیات کے ساتھ تواتر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے 3661. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام دوست تھے آپس میں، تو کسی مسئلے میں دوستوں میں تھوڑی تکرار ہو جاتی ہے، محبت میں ہو گئی، اور حضور نے دور سے اس بات کو سن لیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم نے یہ سن کر فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم، اے میرے صحابہ اور اے میری قوم، اللہ نے جب مجھے نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا، فقلتم کذبتا، تو تمہاری اکثریت یہ کہتی تھی اور مجھے جھٹلاتی تھی. وقال ابو بکر صدقہ، اور ابو بکر تھا جس نے میری تصدیق کی تھی. وواسانی بنفسہ ومالہ، جس نے اپنے مال اور اپنی جان سے میرے مشن کی مدد کی. فہل تم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے دوست کو آسانی سے چھوڑتے نہیں ہو؟ یعنی حضور سید عالم نے بیعت مرشد اور استاد کے ڈانٹ پلائی. فرمایا تم یہ لہجہ ابو بکر سے کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیونکہ تم وہ قوم ہو کہ جب میں تم میں آیا تو تمہاری اکثریت نے مجھے جھٹلایا. یہ ابو بکر تھا جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی اور اپنے مال کے ذریعے، سامنے پورا منظر بلائنڈ تھا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا، بن دیکھے اس نے سارا مال لگا دیا میرے مشن کے اوپر، اپنی جان لگا دی، اور فرمایا کہ اس نے جان اور مال سے میرے مشن کی مدد کی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونِ صَاحِبِي، فرمایا کیا تم میرے یار کو میرے لیے رہنے نہیں دیتے؟ میرا لحاظ کر کے اس کو تم چھوڑتے نہیں، اس کے لیے زبانوں کو بند نہیں کرتے؟ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ارشاد فرمایا. جامع ترمذی میں تو یہ حدیث ہے. ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ روایت اپنی جگہ پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ بے شک آسمانوں میں دو فرشتے ہیں جن میں ایک سختی سے حکم دیتا ہے. جامع ترمذی شریف یہ مسند، بلکہ فضائل الصحابہ حدیث نمبر 300، المعجم الکبیر حدیث نمبر 1190، مجموع الزوائد حدیث نمبر 14345، اور علامہ حسمی نے جب اس حدیث مبارکہ کو لیا ہے مجموع الزوائد میں تو حدیث ہے کہ رجال الثقات، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور یہ روایت معتبر ہے. ہماری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. فرمایا کہ بے شک آسمان میں دو فرشتے ہیں جن میں ایک سختی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا نرمی کا حکم دیتا ہے، اور دونوں حق پر ہیں. ایک جبرائیل ہے اور ایک میکائیل ہے. جبرائیل سختی کا حکم دیتا ہے اور میکائیل بارش اور گویا کہ سبزوں کو پیدا کرتا، یہ تو نرمی کا حکم دیتا ہے. اور فرمایا اور دونوں نبی ہیں وہ جن میں سے ایک سختی کا حکم دیتا ہے، دوسرا نرمی کا حکم دیتا ہے، اور دونوں حق پر ہیں. یعنی ایک ہے ابراہیم اور ایک نوح علیہ السلام. حضرت ابراہیم نرمی کا حکم دیتے ہیں، حضرت نوح کہتے ہیں مولا اس سب کو غرق کر دیں جب یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں. رب نے حضور فرماتے ہیں میرے دو یار جو ہیں، حضور سید عالم فرماتے ولی صاحبان ہیں، میرے جو دو صاحب ہیں، احدہما یأمر بالشدہ، ایک ان میں سے بڑا شدید حکم دیتا ہے، والآخر یأمر باللین، اور میرا دوسرا جو ساتھی ہے وہ نرمی حکم دیتا ہے. وکل مصیب، اور دونوں درست ہے. وذکر ابا بکر و عمر، اور فرمایا کہ وہ ابو بکر و عمر ہے. بات کو دیکھ کے سمجھ لی سے حدیث پاک کو. حضور نے فرمایا کہ ایک جبرائیل ایک میکائیل ہے. جبرائیل جو ہے وہ سختی کا حکم دیتے ہیں اور میکائیل نرمی کا حکم دیتے ہیں، اور دونوں حق پر ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ مثل جبریل ابو بکر ہے، مثل جبریل عمر ہے، اور مثل میکائیل ابو بکر ہے. بلکہ مثل جبرائیل ابو بکر ہے اور مثل میکائیل حضرت
عمر ہیں، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم نرمی کا حکم، جیسا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میرا ابراہیم گھی کی طرح نرم ہے، اور جو نوح ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے یعنی نافرمان بندوں کے لیے لوہے کی طرح شدید ہے۔ تو فرمایا کہ میرا ابو بکر جو ہے وہ مثل ابراہیم ہے، اور میرا عمر جو ہے وہ مثل نوح ہے۔ اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو کون ہے؟ ابراہیم۔ تو اس حدیث پاک کے اندر واضح اشارہ دیا گیا کہ جس طرح ابراہیم سے تشبیہ حضرت ابو بکر کو دی جا رہی ہے، تو انبیاء میں میرے بعد جو افضل ہے وہ ابراہیم ہے نبیوں میں، اور نبیوں کے بعد جو مجھ میں افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاہ و حشمت اللہ رب العالمین نے بڑی بلند فرمائی، اور آج چاہے وہ غار کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہو، جان کو خرچ کرنا ہو، یہاں تک کہ حضور سید عالم کی مشن مبارکہ کو آخر تک بام عروج پر پہنچانا ہو، اور اسلام کی تقویت کے لیے اہم ترین مراحل کو سر کرنا ہو، اور سرکار کے وصال کے بعد جب سارے عالم کفر نے ارتداد اور منافقت پھیل گئی، تو اس وقت بھی ان منافقت اور ارتداد کو ختم کرنا ہو، تو قرآن نے کہا مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، سورہ المائدہ، کہ جب نبی کے وصال کے بعد روایت مانا کہ اگر لوگ دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے تو اے صحابہ گھبرانا نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا دین کے دفاع کے لیے جن کی علامت یہ ہے کہ یحبہم ویحبونہ، اللہ رب العالمین جل وہ ان سب سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اور تاریخ کا یہ سب سے بڑے حقائق ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد 9 کے قریب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور اسلام کی بنیادی حقوق و فرائض کو چھوڑنے والوں کے خلاف عالم جہاد کو بلند کر کے ان کو دھارہ اسلام پر لانا اور اسلام کی بنیادوں کو محفوظ رکھنے کا جو تاریخی کارنامہ جس نے انجام دیا، جو قرآن کی واقعی یہ تفسیر تاریخ حقائق میں نظر آتی ہے، بغیر کسی چون چرا کے تاریخ کا ایک طالب علم اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس عظیم ہستی کی شان و قدر کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے، جو آپ کی زندگی میں صبر تھا، شکر تھا، استقامت تھی، للہیت تھی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ پیروی کرو اس کے راستے کی، اور اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اور ویسی ادائیں اپنی زندگی میں لاؤ من اناب الیہ، جو ہماری طرف مائل ہوا۔ اور قرآن کی آیت کا واضح اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے تقوی و طہارت کا حصہ ساری امت کو اور ہم تمام کو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔